بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. چیپٹر 8 پارٹ 1. It means this chapter is lengthier as compared to the rest of the topics. That is why I have divided this topic into two parts. So today we are going to discuss part 1. China's way to progress. چائنا نے ترقی کیسے کی، چائنا کی ترقی کرنے کے انداز. تو یہ جس خاتون نے یہ لکھا ہے گیلیازو سینٹینی، اس خاتون نے یہ لکھا ہے اور یہ بہت پرانا لکھا گیا ہے، شاید 40 سال پہلے. تو اس کے اندر جو باتیں ہم پڑھیں گے چائنا کے بارے میں، ان میں بہت سی ارریلیونٹ ہو چکی ہیں کیونکہ اب چائنا چینج ہو چکا ہے. بے شمار تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں چائنا کے اندر. تو اس سے پہلے کہ میں ٹاپکس پہ آؤں، میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں اس ٹاپک کا. چائنا نے آزادی حاصل کی 1949 میں، یعنی پاکستان سے بھی 2 سال بعد. لیکن جو اس نے پروگریس دکھائی، جو ترقی کی، وہ ساری دنیا جانتی ہے. اور چائنا ایک سپر پاور ہے، اور جو کنٹریز اس سے آگے ہیں، چائنا ان سے بھی آگے جا رہا ہے اکانومی کی دوڑ میں، معیشت کی دوڑ میں. امریکہ جیسے ملک چائنا سے ڈرتے ہیں. کتنی ترقی کی چائنا نے. تو پہلے کئی سال تو یعنی 76 تک چائنا کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اور یہاں کی بنی ہوئی لوکل 1-2 چیزیں کوئی خریدتا ہی نہیں تھا. چائنا کے نام تک بہت سے لوگ واقف نہیں تھے، یا اس کو ایک چھوٹا سا جزیرہ سمجھتے تھے. پھر چائنا نے ایسی شاندار ترقی کی کہ دنیا کو اپنا لوہا منوایا. اور یہ سارے کا سارا 2 بندوں کی کوششوں سے. ایک موزے تنگ جو پریزیڈنٹ رہا ان کا، اور دوسرا چو این لائی جو ان کا پرائم منسٹر رہا. تو ان دونوں لوگوں نے بے تحاشا محنت کی اور چائنا کو اس مقام تک پہنچایا. تو اس کے اندر اس نے لکھا ہے گیلیازو سینٹینی نے کہ چائنا کے اندر ایگریکلچر کا نظام کیسے کام کرتا ہے، وہاں انڈسٹری کیسے چلتی ہے، وہاں کا طالب علم کیسے اپنا دن گزارتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے، ان کے نعرے سلوگنز وغیرہ کیا ہے. یہ باتیں بیٹا اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. تو چونکہ یہ لینتھی ٹاپک ہے، اگر آپ اس کی ٹیکسٹ بھی دیکھو تو اٹ سپریڈس آن سیورل پیجز. تو اسی لیے میں نے اس کو پہلے پارٹ میں رکھا. اور آج کی جو ڈسکشن ہے، اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں ہمارے، دے آر موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس. تو رینڈملی میں نے اس کے اندر سے لیے ہیں موسٹ ریپیٹڈ کویشچن. آج ہم ڈسکس کریں گے چائناز وے ٹو پروگریس کے، جو سب سے زیادہ دفعہ آتے ہیں. تو فرسٹ ون، وائی چو این لائی ول ہیو ہز ہینڈ ڈسلوکیٹڈ. کہ چو این لائی کا جو ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ جو ہے، وہ اتر جائے گا. کیوں اتر جائے گا؟ تو آنسر اس کا یہ ہے کہ وہ چائنا جس میں کوئی جاتا نہیں تھا، اب اتنے ڈیلیگیٹس جاتے ہیں، وفد جاتے ہیں، اتنے لوگ ملنے جاتے ہیں چائنا کے حکمرانوں کو، کہ اگر ہر بندے سے وہ ہاتھ ملانا شروع کر دے تو رائٹر نے کہا کہ چو این لائی کا ہاتھ ہی اتر جائے گا. اور آگے یہ بھی لکھتی ہے کہ اگر وہ سب لوگوں کو تصویریں بنانے کا موقع دے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں. اتنے لشکارے پڑیں گے ان کے جو فلیش ہوتے ہیں کیمرے کے، اس طرح اس کا ہاتھ اترے گا اگر سب لوگوں سے ہاتھ ملا. سیکنڈ ٹاپک، چائناز ایگریکلچرل سسٹم. رائٹ اے نوٹ آن چائناز ایگریکلچرل سسٹم. چائنا کا جو زرعی نظام ہے، اس پر نوٹ لکھا جائے. تو چائنا کا جو زرعی نظام ہے وہ کمیونز کا نظام ہے. چائنا کے بارے میں بیٹے پہلے بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ پراپرٹی کا وہاں کانسیپٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے ہے. وہاں ہر چیز گورنمنٹ کی ہوتی ہے، یعنی کہ جو زمینیں ہیں یہ گورنمنٹ کی ہیں. ان کو کمیون میں ڈیوائڈ کیا گیا، اسی لیے کمیونزم کہتے ہیں اس نظام کو. کمیون جس طرح ہماری یونین کونسل، اس طرح ایریاز انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. ہر کمیون کے اندر انہوں نے پروڈکشن بریگیڈ بنایا ہے، آگے ٹیمیں بنائی ہیں. اسی کمیون کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو ساری سہولتیں دی گئی ہیں، اور وہاں جو پیداوار ہے وہ پھر شہروں تک یا مقامی طور پر
تقسیم کی جاتی ہے۔ اس طرح سے چائنا میں لوگ شہروں میں بھی نہیں جاتے، جہاں وہ رہتے ہیں وہیں رہتے ہوئے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو بہت خوبصورت نظام ہے اور ایک بے مثال پیٹرن ہے دنیا کے سامنے چائنا کا یہ کمیون سسٹم۔ پھر وہ جو ایگریکلچر میں ٹول یوز کرتے ہیں وہ پرانے ہیں، اور ساتھ وہ لکھتی ہے کہ اب نئے ٹول بھی یوز کیے جا رہے ہیں، جیسے مشینری، ٹریکٹر وغیرہ نئے ٹول بھی یوز کیے جا رہے ہیں۔ اور انٹینسو لیبر، سخت محنت کرتے ہیں وہ لوگ خواتین کے ساتھ مل کر، اور وہ ترقی دے رہے ہیں اپنی ایگریکلچر کو۔ سوشل سیکورٹیز گیون ٹو دا چائنیز وومن۔ عورتیں ساری دنیا میں اپنے حقوق کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں، جبکہ چائنا کی رہنے والی خواتین بڑی خوش ہیں، ان کو چائنا نے بہت سے سوشل سیکورٹی بینیفٹس دیے ہیں۔ نمبر 1 وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، اور نمبر 2 ان کو 8 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، ان کو چھٹیاں بھی ملتی ہیں، خاص طور پر جب وہ بچے کی پیدائش ہو اس پہ 56 ڈیز 56 دن تک ان کو ہالیڈیز ملتی ہیں، اور پیڈ ہالیڈیز ہوتی ہیں، یعنی ان کو تنخواہ بھی ملے گی گھر بیٹھ کر، اور جہاں ان کے بچے پڑھیں گے ان کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہوگی، ان کے بچوں کی میڈیکل فری ہوگی، ان کو ڈاکٹر فری چیک کرے گا سارے کا سارا۔ تو اس طرح سے وہ خواتین خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں۔ ٹریٹس آف چائنیز وومن، ٹریٹس آف چائنیز وومن، رائٹ نوٹ آن چائنیز وومن۔ چین کی خواتین پہ نوٹ لکھے، اس میں وہ باتیں لکھی جا سکتی ہیں جو اوپر ہم نے کی، لیکن یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ٹریٹس آف چائنیز وومن، نمبر 1 is that Chinese women lack womanliness۔ چائنا کی خواتین میں نسوانیت کی کمی ہے۔ What does it mean نسوانیت کی کمی؟ نسوانیت کی کمی ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی خواتین کی طرح خواتین سے زیادہ وہ مرد بن کر جیتی ہیں، محنت کرتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، وہ میک اپ استعمال نہیں کرتی، ان کے اندر وہ نخرے، وہ نزاکت وغیرہ نہیں ہے جو ایلس ویئر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے باقی حصوں میں۔ تو ان کے اندر یہ بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال عام نہیں ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرگل کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جیسے آدھا آسمان، ماؤ نے کہا کہ آدھا آسمان مرد اٹھائیں گے تو آدھا آسمان خواتین اٹھائیں گی، تو اپنے حصے کا آدھا آسمان اٹھانا چاہتی ہیں، یعنی اپنے حصے کا ملک کے لیے آدھا کام کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ٹریٹس ہیں چائنیز وومن کے۔ نمبر 5 پہ ہاؤ چائنا ریلائز آن اٹس اون ریسورسز۔ ریسورسز کے معنی وسائل ہوتا ہے، ریلائی کا معنی انحصار کرنا ہوتا ہے۔ تو چین کس طرح اپنے وسائل پر انحصار کرتا ہے؟ تو بیٹے اس کا آنسر یہ ہے کہ چائنا والے دوسرے ملکوں سے لائی ہوئی مشینری استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مشینری کو استعمال کرتے ہیں، انڈیجنس مشینز، انڈیجنس جو لوکل بنتی ہیں۔ تو وہ باہر سے مشین اگر لیں بھی تو اس کو کاپی کرتے ہیں، اور وہ باہر سے امپورٹ نہیں کرتے۔ ایک تو سرمایہ باہر نہیں جاتا، اور دوسرا جو گھر میں بنی ہوئی مشین ہے وہ بہتر طور پر پرفارم کرتی ہے، وہ جلدی بن جاتی ہے۔ اس طرح وہ چائنا والے اپنے ریسورسز پر انحصار کرتے ہیں۔ اور یہ بات ماؤ نے کہی، جو ان کا گرو ہے، جو ان کا قائد اعظم ہے، جو ان کا ماؤ، جس کو وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، احترام دیتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ ریلائی آن یور اون ریسورسز۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اپنے وسائل پر انحصار کرو، اور چیزیں امپورٹ نہ کرو، اور دوسروں کی نقل نہ کرو۔ دا کاز آف چینج ان ورلڈز ایٹیٹیوڈ۔ دنیا کی سوچ کیسے بدلی چائنا کے بارے میں؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ جب تک ہم غریب ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں اگنور کرتے ہیں، جب ہم ترقی کرتے ہیں، کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں، نام کماتے ہیں، تو دنیا خود بخود ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہی ہوا چائنا کے ساتھ۔ جب تک 76 تک چائنا نے پروگرس شو نہیں کی، دنیا نے اس کو اگنور کیا، حتیٰ کہ UNO نے بھی اس کو تسلیم نہ کیا۔ تو پھر جب ترقی کی وہ بینگ آف پروگرس، ایک دھماکہ ہوا ترقی کا، چائنا آ گیا، چائنا چھا گیا، اور پھر ساری دنیا کی توجہ ادھر ہو گئی، اور جو کینٹن فیئر وہاں پہ لگتا ہے وہاں بے تحاشا لوگ جاتے ہیں ہر سال، اور دن بدن چائنا ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو چینج کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ اس کی ترقی سے امپریس ہو کر چائنا کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جس کے اندر چائنیز پروڈکٹ نہ دستیاب ہوں۔ رائٹ نوٹ آن اے ڈے ان دا لائف آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ۔ بڑا کامن کویسچن ہے
کہ چین کے ایک طالب علم کی زندگی کا ایک دن لکھیں. تو وہ گیلیزو کہتی ہے کہ میں ایک لڑکی سے ملی 16 سالہ جیون سیو اس کا نام تھا. تو اس سے پوچھا کہ تم اپنا دن کیسے گزارتی ہو. تو اس بیٹی نے بتایا کہ وہ صبح 6 بجے اٹھتی ہے, 8 بجے اسکول جاتی ہے, 11 بجے تک وہ وہاں پڑھتی ہے, پھر گھر واپس آتی ہے, پھر وہ اسکول جاتی ہے, پھر 1:30 پہ پھر وہ گھنٹہ ڈیڑھ پڑھنے کے بعد گھر واپس آ جاتی ہے, ریسٹ کرتی ہے, اخبار پڑھتی ہے اور نیوز سنتی ہے ریڈیو پر. اور پنگ پونگ جس کو ٹیبل ٹینس کہتے ہیں وہ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ, میل فیمیل ہمجولیوں کے ساتھ وہ کھیلتی ہے. اس طرح وہ اپنا دن گزارتی ہے ایک اسٹوڈنٹ. سوشل سیکیورٹی بینیفٹس ٹو چائنیز ورکر. پہلے ہم نے خواتین کے بارے میں پڑھا, یہ مرد حضرات ان کو کیا فائدے ملتے ہیں. سوشل سیکیورٹی بینیفٹس ٹو چائنیز ورکر, یہ پوائنٹ نمبر 8 ہے. تو جو چین کا مزدور ہے اس کو کیا حقوق حاصل ہیں. تو بیٹے اس کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ اس کو بھی 8 آورز کام کرنا پڑتا ہے. اس کو بھی اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو 6 منتھ تک سیلری گھر بیٹھے ملتی رہتی ہے. اور اس کے بعد بھی وہ اگر وہ پرماننٹلی مفلوج ہو جاتا ہے تو اس کو کمپنی پیسے دیتی رہتی ہے. ان کی میڈیکل فری ہے, ان کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے, حتیٰ کہ بعض اوقات سینما, ہیئر کٹ اور اس طرح کے چھوٹے بڑے جو چارجز ہیں یہ بھی فری ہیں سارے کے سارے ان چائنیز ورکر کے لیے. اور ان کو اینول 2 چھٹیاں ملتی ہیں, اس کے علاوہ ویکلی چھٹی بھی ہے, مختلف قسم کی چھٹیاں بھی وہ انجوائے کرتے ہیں. ماڈرن ایولز ایبسینٹ ان چائنا. ایولز برائیاں, ماڈرن جدید دور, آج کا دور. تو چین میں وہ کون سی برائیاں ہیں جو نہیں پائی جاتی جو باقی دنیا میں پائی جاتی ہیں. She says that 3 fevers of modern life, 3 جو بیماریاں ہیں جدید زندگی کی وہ چائنا میں نہیں ہے. نمبر 1 منی, نمبر 2 الکوہل, نمبر 3 سیکس. تو پیسے کا لالچ بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے, شراب نوشی بھی تباہی کی طرف لے جاتی ہے, اور جنس پرستی بھی تباہی کی طرف لے جاتی ہے. یہ تینوں چیزیں چائنا میں ایبسنٹ ہیں, اس لیے وہاں کے لوگ خوشحال اور صحت مند ہیں زیادہ تر. اور لاسٹ پہ ہے ہو واز چیو این لائی. یہ پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ وہ میں کویسچنز کو اس طرح لکھتا ہوں جس طرح وہ بورڈ میں زیادہ فریکوینسی سے آتے ہیں. تو چیو این لائی کون تھا؟ تو چیو این لائی واز دیئر فرسٹ پرائم منسٹر who kept his portfolio from 1949 to 1976. شاید اپنی ڈیتھ تک یہ پرائم منسٹر رہا اور اس نے بہت زیادہ سرو کیا چائنا کو. He was a great man and he is still remembered in the annals of the history. They pay him their tribute to the maximum. بہت پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ تھے بیٹے آج کے ہمارے ٹاپکس, یہ پارٹ 1, اور انشاءاللہ کل سیکنڈ لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تو اس کے اندر ہم باقیہ ٹاپک ڈسکس کریں گے, بٹ آل دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آر all these 10 topics that I have just discussed. That's all for today, dear students. Allah Hafiz.